السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري، واتفقا على حديثهما في في قصة أنبجانية في قصة أنبجانية أبي جهم رضي الله تعالى عنه وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 192 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے وعنہ اس تعبیر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جہاں وعنہ حدیث میں آتا ہے یہاں بلوغ المرام من ادلت الاحکام میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس صحابی نے روایت بیان کی ہے انہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔ تو اس سے پہلے جو روایت گزری تھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو یہ روایت بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کان قرام لعائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا سترت في جانب بيتها فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي۔ قرام، قرام قرام مانے کپڑا، قرام مانے کپڑا، پردہ۔ قرام اس کپڑے کو کہتے ہیں جو باریک اون سے مختلف رنگوں میں بنایا گیا ہو۔ قرام اس کپڑے کو کہتے ہیں جو باریک اون سے مختلف رنگوں میں بنایا گیا ہو، یعنی جس میں نقش و نگار ہو، بیل بوٹے ہوں، پھول پتیاں ہوں، تو اس کو قرام کہتے ہیں، یعنی ایسا کپڑا جس میں پھول پتیاں ہوں، بیل بوٹے ہوں۔ کان قرام لعائشہ، کانا مانے تھا، قرام مانے کپڑا، پردہ۔ لعائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، سترت بھی جانب بیتہا، سترت مانے ہوتا ہے لٹکانا، چھپانا۔ سترت کا معنی کیا ہوگا؟ چھپانا، لٹکانا۔ جانب بیتہا، جانب مانے جانب، طرف، بیت مانے گھر۔ کان قرام لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک پردہ تھا، کپڑا تھا، سترت بھی جانب بیتہا، جس سے انہوں نے اپنے کمرے کے یا اپنے گھر کے ایک حصے اور ایک جانب لٹکا رکھی تھی۔
سترت بھی اس کو لٹکا رکھی تھی، چھپا رکھی تھی، جانب بیتھا گھر کے ایک گوشے کی طرف، ایک کنارے کی طرف. فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیطی عنا قرامک هذا. امیطی، اماط یمیط اماطتا، واحد مونس حاضر کا صیغہ امیطی فعل امر کا ہے، ہٹاؤ. امیطی ہٹاؤ. امیطی عنا ہم سے ہٹاؤ، دور کرو. قرامک ھذا، قرام منے چادر، پردہ، کپڑا، وہ کپڑا جو مختلف رنگوں والا باریک کپڑا ہوتا ہے اور اس میں پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، تو اس کپڑے کو ہٹانے کا آپ نے حکم دیا. امیطی عنا قرامک ھذا، اپنے اس کپڑے کو یا پردے کو یہاں سے ہٹاؤ. فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي. لا تزال ہمیشہ، برابر، لگاتار. لا تزال برابر، لگاتار. تصاویرہ، تصاویر بنے تصویر. تعرض لی فی صلاتی، تعرض لی فی صلاتی. عرض یعرض کہ معنی ہوتا ہے پیش ہونا، سامنے آنا. لی مانے میرے لیے، فی صلاتی، صلات مانے نماز، فی صلاتی میری نماز میں. آپ نے کہا امیطی عنا قرامک ھذا، اپنے اس پردے کو یا اس چادر کو ہٹاؤ. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کیونکہ اس کی تصویریں، فإن تصاویرہ، فإنه لا تزال تصاویرہ، لا تزال تصاویرہ، کیونکہ اس کی تصویریں برابر تعرض لی فی صلاتی، میری نماز میں سامنے آتی تھی، سامنے آتی تھی، پیش ہوتی تھی، جس کی وجہ سے نماز میں کیا ہوتا تھا؟ خلل ہوتا تھا، نماز میں ڈسٹرب ہوتا تھا، خشوع خضوع متاثر ہوتا تھا. تو وجہ بتائی کہ کیوں نکالو، کیوں ہٹاؤ؟ کیونکہ اس کے رہنے سے وہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے نماز کے خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کیونکہ اس کی تصویریں برابر میری نماز کے سامنے آ جاتی ہے، میری نماز میں وہ تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی جس سے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے. تعرض فی صلاتی، کہ میری نماز میں سامنے آ جاتی ہے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے پردہ ہٹانے اور کپڑا ہٹانے کی جو روایت ہے، دیوار سے پردہ ہٹانے اور کپڑا ہٹانے کی جو بات ہے، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، یہ الگ واقعہ ہے. آگے جو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ دوسرا واقعہ ہے. کہتے ہیں واتفقا علی حدیثها، واتفقا علی حدیثها فی قصة انبجانیہ ابی جہم رضی اللہ تعالی عنہ وفیہ فإنها الہتنی، فإنها الہتنی عن صلاتی. کہتے ہیں کہ اس حدیث پر
اس حدیث پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، بخاری و مسلم دونوں کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ واتفقا علی حدیثہا، اس حدیث پر بخاری و مسلم دونوں کا کیا ہے؟ اتفاق، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ کون سی حدیث؟ اوپر والی نہیں، ابھی جو گزری ہے وہ نہیں، آگے آ رہی جو فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کی انبجانیہ چادر کا جو قصہ ہے، انبجانیہ چادر کا جو قصہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے میں بخاری و مسلم دونوں کیا ہیں؟ متفق ہے، یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ جو ابو جہم کی چادر انبجانیہ والی روایت ہے۔ کیا مطلب ہوا انبجانیہ چادر؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انبجانیہ چادر کا ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کی تھی، اس چادر کا نام تھا انبجانیہ، چادر کا نام تھا انبجانیہ، اونی چادر جس میں نقش و نگار نہیں تھا، جس میں پھول پتیاں بیل بوٹے نہیں تھے، سادی چادر۔ تو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر بھیجوائی تھی، گفٹ کیا تھا۔ چادر کیسی تھی؟ اس میں خوب پھول بنے تھے، بیل بوٹے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اوڑھ کر کے نماز پڑھی، اس چادر کو پہن کر کے اوڑھ کر کے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ فَإِنَّهَا وَفِيهِ، اور اسی کے اندر یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، وَفِيهِ اسی کے اندر یہ روایت حدیث ہے، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، الہا یلہی الہا، بافعال سے اس کا معنی ہوگا غافل کر دینا۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي، مجھ کو غافل کر دیا، عن صلاتی، میری نماز سے، عن صلاتی، میری نماز سے۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عن صلاتی، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چادر بھیجی گئی، کس نے بھیجا؟ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تب وہ چادر جو تھی اس میں بہت نقش و نگار تھے، پھول پتیاں بنی تھی۔ آپ نے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھا تو کیا کہا؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، یہ چادر عجیب ہے، اس نے میری نماز میں غافل کر دیا ہے، میری نماز سے اس نے غافل کر دیا۔ وہ چادر آپ نے واپس کر دی، کس کو؟ ابو جہم کو دے دی، اور دوسری چادر طلب کر لی، دوسری چادر مانگ لی۔ وہ جو چادر جس میں پھول پتیاں بنے تھے اس کو واپس کر دیا۔ کیوں واپس کر دیا؟ کیونکہ آپ کے خشوع خضوع میں رکاوٹ بن رہا تھا، تو آپ نے واپس کر دی۔ تو یہ ایک واقعہ مستقل ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے واپس کر دیا، اور واپس کرنے کی وجہ بتلائی، کہا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے، یعنی خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا کر دیا، تو اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ انبجانیہ چادر کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نئی چادر طلب کی جس کا نام انبجانیہ تھا، جس چادر کو دوبارہ مانگا تھا، طلب کیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ انبجانیہ۔ انبجانیہ یہ جس فیکٹری سے، جس ملک سے یہ چادر بن کے تیار ہوتی تھی اسی کی طرف یہ نسبت ہے۔ تو وہ چادر کیسی تھی؟ جس میں نقش و نگار، بیل بوٹے، پھول پتیاں نہیں تھیں۔
ابھی دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر لگی ہوئی چادر کو ہٹانے کا حکم دیا. گھر میں دیوار پر لگی ہوئی چادر کو ہٹانے کا حکم دیا. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا. آپ نے اس کو ہٹانے کا حکم دیا. اور دوسری روایت یا دوسرا واقعہ جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی قسم کی چادر اوڑھ کر کے پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس چادر میں جو پھول پتیاں بنی ہوئی تھی جس سے آپ کی نماز متاثر ہو رہی تھی، خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو رہا تھا، تو آپ نے چادر واپس کر دی. ایک جگہ ہے چادر کپڑا پردہ ہٹوا دیا، اور دوسری روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، دونوں الگ الگ واقعہ ہے. ابھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے وہ الگ واقعہ ہے، اور یہاں جو انبجانیہ چادر کا جو واقعہ ہے یہ دوسرا واقعہ ہے. تو انبجانیہ چادر کا واقعہ امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح بیان کیا ہے، یعنی یہ روایت متفق علیہ ہے. اور اوپر کی جو روایت ہے وہ صرف بخاری کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ لگایا تھا جس میں پھول پتیاں تھیں، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان قرام لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چادر تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر تھی، سترت بھی جانب بیتھا، کہ جس کو انہوں نے اپنے کمرے کے ایک طرف لٹکا رکھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو لٹکا رکھی تھی پردے کے طور پر. فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیطی عنا قرامک ھذا، اس چادر کو، اس کپڑے کو یہاں سے ہٹاؤ. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آ جاتی ہیں. اس کی تصویریں میری نماز میں سامنے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے ہٹانے کا حکم دے دیا. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. واتفق على حدیثها فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، اور بخاری اور مسلم اس حدیث کو بیان کرنے میں متفق ہیں. بخاری مسلم دونوں حدیث بیان کرنے میں کیا ہیں؟ متفق ہیں. یعنی روایت حدیث جو ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. کیا ہے واقعہ حدیث؟ فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر انبجانیہ کے قصے میں، کے واقعے میں. وفیہ، اور اس واقعے میں یہ روایت موجود ہے فإنها الہتنی عن صلاتی، کیونکہ اس چادر نے مجھ کو میری نماز سے غافل کر دیا. یعنی وہ جو چادر ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کی تھی، وہ چادر بہت رنگین تھی، مطلب اس میں بہت پھول پتیاں تھیں، جس کو پہن کر کے اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تب پورا دھیان پھول پتیوں کی طرف چلا گیا تھا، پورا دھیان خیال ادھر چلا گیا تھا، تو جس سے نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس کو واپس کر دیا. یہاں پر آپ نے خود واپس کیا، اور وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹوایا. دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز خشوع خضوع چاہتی ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے. نماز میں خشوع خضوع کا پایا جانا بہت اہم ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز ہے. اور نفلی نماز میں بہت سارے مواقع پر فرض کے مقابلے میں سہولت اور آسانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹانے کا حکم دیا اور چادر کو واپس کرنے کا حکم دیا، اور چادر واپس کر دی، کیونکہ نماز میں خلل واقع ہو رہا تھا،
نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہا تھا۔ تو حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، آپ کے دل بھی وسوسہ آتا تھا۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو خیالات بھٹکتے ہیں، دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا۔ اسی لیے تو آپ نے اس کو چادر کو کیا کیا؟ ہٹانے کا حکم دیا، اور جو چادر پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس چادر کو واپس کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے دل میں بھی اس طرح کے خیالات اور وسوسے آ جاتے تھے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جس چیز سے نماز میں خلل واقع ہو، جس چیز سے نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا ہو، اسے فوراً ہٹا دینا چاہیے، اسے فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی ایسی کہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ آئینہ لگا ہوا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ شیشہ ہو سامنے، نماز پڑھے گا تو دھیان ادھر ہی جائے گا، اس کو ہٹا دینا چاہیے، یا وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یا وہاں کتاب کھلی ہوئی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کتاب ہٹا دینا چاہیے۔ یا در و دیوار پر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے، یا وہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ دھیان جائے گا اسی کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، کیا بناوٹ ہے۔ یا ایسی جگہ جہاں پر مسجد کے اندر خوب زیادہ پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں، نقش و نگار کیا گیا ہے، اس کو چمکایا گیا ہے، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں اطمینان اور سکون سے نماز پڑھی جا سکے۔ جو خیالات بھٹکانے والے ہیں، جس سے ذہن منتشر ہونے والا ہے، جس سے وسوسہ آنے والا ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے اور اس چیز کو فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ گھر کا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھے، یہ ہر جگہ سے بہتر ہے، ہر جگہ سے افضل اور بہتر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائے، سوچ پیدا ہو جائے، یا آدمی سوچ لے، یا ادھر ادھر ذہن بھٹک جائے، یا وسوسہ آ جائے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز خراب نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پھول پتیاں سامنے آ رہی تھی، کہیں روایت میں نہیں کہ آپ نے آنکھ بند کر لی۔ نماز کے اندر آنکھ کا بند کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آنکھ کھلی ہونی چاہیے، آنکھ ڈھکنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں خشوع خضوع اور دل کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ مطلوب ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق تھے۔ اس حدیث سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پردہ لگایا، آپ ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا دو، کہا امیتی امیتی عنا قرامک ھذا، آپ نے کیا کہا؟ اس کو ہٹا دو، تصویر اس کی تصویر یہاں سے، چادر کو یہاں سے ہٹا دو، امیتی عنا قرامک ھذا، اپنے اس پردے کو، چادر کو یہاں سے ہٹا دو۔ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ التَّصَاوِيرُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، پھر وجہ بتائی، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ ناراض نہیں ہوئے، مارا نہیں، پھٹکارا نہیں، گالی نہیں دی، بلکہ یہ کہا اس کو ہٹا دو، کیونکہ اس کی جو تصویریں ہیں یہ میری نماز میں آ جاتی ہیں، جس سے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔
تو ہٹانے کا حکم دیا، ناراض نہیں ہوئے، اور پلس میں آپ نے اس کی وجہ بتائی کیوں ہٹا دو۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اچھے کام کا حکم دینا چاہیے اور بری چیزوں سے روکنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سادگی پسند بننا چاہیے، سادگی پسند بننا چاہیے، سادہ مزاج بننا چاہیے۔ سادگی بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چادر کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، اس کو واپس کر دیا۔ دیوار پر لگی چادر تھی یا پردہ تھا، آپ نے اس کو نکلوا دیا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پھول پتیاں تھیں، اس میں بہت زیادہ اس میں پھول پتیاں تھیں، نقش و نگار تھے، تو جس سے نماز میں کیا ہو رہا تھا، خلل واقع ہو رہا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سادگی کی زندگی گزاری۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھروں میں پردہ وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور پردے کے لیے پردہ لگانا بہت اچھی چیز ہے، جیسے دروازے پہ پردہ ہو، کھڑکی پر پردہ ہو، یہ مطلوب ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نمازوں میں خشوع و خضوع برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔